سلام اور خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ خاتمہ بالایمان یا حسن خاتمہ کے اسباب کیا ہیں، اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اس کے اسباب کیا ہے، علامات کیا ہے، اور اس کے لیے کچھ دعائیں بھی قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ حسن خاتمہ کے اسباب کیا ہیں؟ حسن خاتمہ کا ایک بہت بڑا سبب استقامت ہے۔ جو انسان دین پر، دین اسلام کے کسی عمل پر استقامت اختیار کر لے، اللہ تعالی اس کو سعادت والی موت نصیب فرما دیتے ہیں۔ استقامت کا معنی یہ ہے کہ دین پر ڈٹ جانا، مشکلات، تکالیف، مصائب، پریشانیاں سب کو خندہ پیشانی سے قبول کر لینا۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اس بنا پہ اللہ تعالیٰ انسان کی موت اچھی بنا دیتے ہیں، اور بسا اوقات تو انسان کو شہادت کی موت نصیب ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو بنو حارث سولی پہ لٹکانے کے لیے حرم سے باہر یعنی مکہ میں موجود تھے، تو حرم سے باہر لے گئے، وہاں ان کو کچھ پیشکشیں کی۔ پہلی یہ پیشکش کی کہ آپ دین اسلام کو چھوڑ دیں، ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصور کیا ہے؟ ایک تو یہ مسلمان ہے، اور دوسرا قصور یہ ہے کہ جنگ بدر میں انہوں نے حارث کو قتل کیا تھا۔ اب حارث کے بیٹوں نے ان کو خرید لیا، اب وہ سولی پہ لٹکانا چاہتے ہیں۔ کہا کہ اگر آپ دین اسلام کا انکار کر دے، دین اسلام کو چھوڑ دے، تو ہم آپ کو رہا کر دیں گے، آپ کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یہ تو ممکن ہی نہیں، جان جاتی ہے تو چلی جائے، ایمان اور اسلام نہ جائے۔ یہی شان ہوتی ہے اہل اللہ کی کہ وہ اپنی جان دے دیتے ہیں، لیکن ایمان کو ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے۔ دوبارہ دوسری پیشکش کی
کہا آپ ایسے کریں، یہ بات کہہ دیں کاش آج میری جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ کہا تم کیسی بات کر رہے ہو؟ خبیب تو اتنا بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میری رہائی کے بدلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کے دلوں میں اللہ کے رسول کا پیار کتنا ہے۔ اس وقت ابو سفیان نے کہا تھا، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے، کہا میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے علاقے دیکھے، بڑے بڑے فرما بردار دیکھے، اور بڑے محب دیکھے، جتنا پیار اصحاب رسول اپنے رسول کے ساتھ کرتے ہیں اتنا پیار میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ اس قدر محبت، اس قدر پیار، اس قدر عقیدت۔ تھوڑی دیر کے بعد سولی پہ لٹکا دیے۔ اب یہ سولی پہ لٹکے ہیں، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ آخری لمحات ہے، آخری لمحات میں درس توحید دے رہے ہیں، یعنی توحید پر ان کی موت آ رہی ہے، اور قیامت تک آنے والے اہل توحید کو پیغام دے رہے ہیں۔ جو انہوں نے زبان سے کلمات کہے، اشعار کہے، وہ صحیح بخاری کے صفحات میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وَإِن یشاء یبارک علی اوصال شلب ممزعی۔ کہتے ہیں اگر اسلام کی حالت میں مجھے کاٹا جا رہا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر اسلام کی حالت میں میرے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، میرے رب کا تقاضا بھی یہی ہے تمہیں موت حالت اسلام میں آئے، اور یہ حالت اسلام میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ جو رب کا تقاضا تھا، جو رب کا مطلوب اور مقصود تھا، اسی پر موت واقع ہو رہی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں فلست ابالی حین اقتل مسلما، اگر حالت اسلام میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے، سولی پہ لٹکا دیا گیا ہے، نیزے مارے جا رہے ہیں، تیر مارے جا رہے ہیں، تلواریں چلائی جا رہی ہے، فلست ابالی، یہ سارا کچھ گوارا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ الا ای شق کان للہ مسرعی، سولی پہ لٹکے ہوئے، ہر طرف سے نیزے، ہر طرف سے تیر چل رہے ہیں۔ کہا میں جس جانب گر جاؤں، دائیں گروں، بائیں گروں، آگے گروں، پیچھے گروں، جس جانب بھی میں گرا دیا جاؤں